وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ خوددار نہ ہو فقر. علامہ اقبال کہتا ہے کہ فقیر اگر غیرت مند نہ ہو، پگڑی چاہے اس سے بھی بڑی ہو، جبہ چاہے پاؤں سے بھی نیچے چلا جائے، تسبیح چاہے جتنی مرضی بڑی ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، حج بھی کرتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، عمرے بھی کرتا ہو، ذکر بھی کرتا ہو، درود بھی پڑھتا ہو، مرید بھی ہوں، مساجد بھی ہوں، مدرسے بھی ہوں، آستانہ بھی ہو، خانقاہ بھی، سب کچھ ہو، کوئی کمی نہ ہو، لیکن غیرت نہ ہو. علامہ اقبال کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، اقبال کہتا ہے خوددار نہ ہو فقر. کہتا ہے اگر فقیر غیرت مند نہ ہو، خوددار نہ ہو تو کیا ہے، وہ فقیر ہے؟ اقبال کہتا ہے نہیں، کہتا ہے خوددار نہ ہو فقر تو ہے قہر الہی. کہتا ہے وہ رب کا قہر ہے، فقیری نہیں ہے، وہ رب کا عذاب ہے. یہ اس کو لوگ سمجھ بیٹھے ہیں شاید اس کا نام فقیری ہے. فقیری وہ جو ہمارے بابا جی قوموں کی تقدیر، وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی کبھی سلطان کی درگاہ. علامہ اقبال کہتے ہیں قوموں کی تقدیر وہ فقیر ہے، قوموں کی تقدیر وہ والا جس نے کبھی عمران کا دروازہ، زرداری کا دروازہ اور نواز کا دروازہ دیکھا بھی نہیں کہ وہ رہتے کہاں. فقیر وہ ہے. اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز. علامہ اقبال کہتے ہیں فقیر وہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے قیامت کا منظر برپا کر کے رکھے، پوری دنیا کو ہلا کے رکھے، رستا خیز پوری دنیا کو قیامت کی طرح، جیسے قیامت برے اس طرح پوری دنیا کو ہلایا ہوا ہو. تو ہمارے بابا جی نے تو الحمدللہ پوری دنیا کو ہلایا ہوا تھا. اقبال کہتے ہیں خوددار نہ ہو فقر تو ہے قہر الہی اور ہو صاحب غیرت تو ہے تمہید امیری. علامہ اقبال کہتے ہیں اگر ہو غیرت مند تو پھر جو ہے رسول اللہ کی غلامی کا تاج بھی سر پر آ جاتا ہے، پھر امیری کا تاج مل جاتا ہے. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں جو پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. علامہ اقبال کہتا ہے پہلے ہونی چاہیے غیرت، پھر حضور کے غلام جو ہیں وہ دارا بادشاہ کا تاج جو ہے وہ اپنے پاؤں تلے بھی روند کے رکھ دیتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی. علامہ اقبال کہتا ہے جب عشق سکھاتا ہے، میں کہتا ہوں جب بابا سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحر گاہی. اور اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہے. بندہ غریبوں کا مال لوٹ کر، ظالموں سے پیسے لے کر بندہ ان کے لیے دو دعائیں کرے کہ یا اللہ ان کے مال میں برکت پیدا کر رہا، حرام خوروں کے، سود خوروں کے. ظالموں کے لیے تو بندے کے ہاتھ اٹھیں اور ناموس رسالت کے شہیدوں کے لیے کبھی ہاتھ بھی نہ اٹھائیں ہوں، پاکستان کے تحفظ کے لیے کبھی ہاتھ بھی نہ اٹھائیں ہوں، کشمیر کی بچیوں کے لیے کبھی ہاتھ بھی نہ اٹھائیں ہوں، فلسطین کی بچیوں کو. ہمیں آ کر کوئی کہے کہ مولوی جذبات ہو جائے، میں نے کہا جذبات نہ ہو تو اندر غیرت ہی نہیں ہوتی. مولوی جذباتی ہو جاتے ہیں، یہ جی اسلام میں جذباتی بن. میں نے کہا جناب اگر انسان کے اندر جذبات نہ ہو تو غیرت ہی نہیں ہوتی. غیرت ہے تو جذبات ہے نا. بندے کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کی عزت لوٹی جا رہی ہو، اندر جذبات ہی نہ ہو تو وہ دیکھتے ہی رہے گا. جب جذبات ہی نہیں ہوں گے، جذبات ہوں گے تو غیرت آئے گی نا اس کو. جذبات ہوں گے تو غیرت آئے گی کہ یار میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہو گیا، کشمیر لٹ گیا، شام لٹ گیا، عراق لٹ گیا، فلسطین لٹ گیا، پوری دنیا میں حضور کی عزت و ناموس پر ڈاکے ڈالے گئے، حضور کے خاکے بنائے گئے.
پھر آ کر ہمیں کہیں کہ لوگ جناب جذباتی نہ ہو کرو. پھر لوگ کہیں کہ دیکھیں جی حضرت واشی بن حرب کو تو حضور نے معاف کر دیا تھا, آپ کون ہوتے ہیں؟ میں نے کہا تو پوری پڑھ, قوم کو بھی پوری سنا. حضور نے معاف کیا تھا لیکن ساتھ یہ بھی کہا تھا معاف تجھے کر دیا لیکن آئندہ کے بعد میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا. یہ بھی سناؤ نا, صرف جہاں تک اپنے طبیعت راضی ہوتی ہے وہاں تک دین سناتے ہو. جی حضور نے حاتم تائی کی بیٹی کے اوپر چادر رکھ دی. میں نے کہا یہ آدھا پڑھے, آگے بھی تو سناؤ نا. کہ ایک میرے آقا مولا مسجد نبی میں تشریف فرما تھے, مدینے کے بازار کے اندر مسلمان بیٹی کی چادر ایک یہودی نے کھینچ لی. خبر میرے آقا تک پہنچ گئی. ہمیں بتایا گیا صرف آدھا دین, جہاں تک حلوہ ملتا ہے, جہاں تک ہمیں کھیریاں ملتی ہیں, جہاں تک ہمیں چاول ملتے ہیں. یہ بابا خادم حسین رضوی ہے, انہوں نے کہا نہیں بیٹا جناب اس سے آگے بھی دین ہے, اس سے بھی آگے چیزیں ہیں. یہودی نے آقا نے جب چادر اتاری خبر حضور تک پہنچ گئی. حضور نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ جاؤ اپنی بیٹی کا بدلہ لے کر آؤ. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ تم جاؤ, آپ جاؤ اپنی بہن کا بدلہ لے کر آؤ. حضور خود تلوار لے کر بیٹی کے لیے چل پڑے. اب اس کو کیا کہو گے؟ جو ہمیں انتہا پسند کہتے ہیں, جو ہمیں جذباتی کہتے ہیں, جو ہمیں شدت پسند کہتے ہیں, بتاؤ پھر حضور کو نہیں معلوم تھا؟ تمہیں زیادہ پتہ ہے دین کا؟ ایک بیٹی کی عزت کے لیے ہم تو رسول اللہ کی عزت کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں, ختم نبوت کی بات کرتے ہیں, اسلام کی بات کرتے ہیں, پھر اسلام والوں کی بات بھی کرتے ہیں, مسلمان بیٹیوں کی بھی بات کرتے ہیں, عراق کی بھی بات کرتے ہیں, شام کی بھی کرتے ہیں. حضور ایک بیٹی کے لیے تلوار لے کر چل پڑے اور میرے آقا مولا یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کر کے 15 دن کھڑے رہے. 15 دن حضور تلوار لے کر کھڑے رہے. کس کے لیے جی؟ بیٹی کی عزت کے لیے, کہ ان کی جرت کیسے ہوئے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہماری بیٹی کی چادر اتار لیں. پھر حضور 15 دن وہاں کھڑے رہے. 15 دن بعد یہودیوں نے سارے اپنے اسلحہ اکٹھا کر کے, جو بھی ان کے پاس تلواریں, نیزے, تیر, جتنا بھی ساز و سامان تھا, حضور کے قدموں میں آ کر ڈالا اور آ کر ہاتھ جوڑ لیے. حضور ہمیں معاف کر دیں, آئندہ ایسا نہیں ہوگا. بڑے بھی یہ بھی حضور کی سیرت ہے, یہ بھی حضور کی رحمت للعالمین ہے, یہ بھی حضور کی اخلاق ہے حضور کا, یہ بھی حضور کی سنت ہے. میرے آقا مولا نے کہا کیا؟ حضور نے فرمایا انہوں نے ٹھڈے مار کے, ٹانگیں مار کے ان کو مدینے سے باہر نکالا. ہمیں ایسے لوگوں کی مدینے میں ضرورت نہیں جو ہماری بیٹیوں کی عزت کرنا ہی نہ جانتے ہوں. آج اسلام کو چھوڑ کر بس کچھ ڈال کر سیرت النبی کانفرنس کرا کے, رحمت للعالمین کانفرنس کہا کر اس میں تم غلط حدیثیں بھی بیان کرتے ہو, کوڑے والی حدیثیں بیان کرتے ہو. پھر اس کے اندر حضور کے نعوذ باللہ وہ کبھی ہم نے دین کے لیے تھپڑ کھایا ہے؟ باتیں تو ہم ضرور کرتے ہیں کہ دیکھیں جی طائف کے اندر حضور کو پتھر لگے, حضور نے ان کے لیے جی دعائے جلال نہیں فرمائی. میں نے کہا تو نے کبھی کھایا ہے پتھر دین کے لیے؟ حضور کو وہ پتھر لگے کیوں تھے, کبھی یہ بھی سوچا؟ آدھا دین صرف جہاں تک طبیعت راضی ہو گئی وہاں تک تو ہم نے قوم کو بتایا بھی صحیح, سنایا بھی صحیح. وہ حضور کا حق تھا, حضور جسے مرضی چاہیں جب چاہیں معاف کریں. ہم حضور کے گستاخوں کو معاف کرنے کے لیے ہمارا حق نہیں ہے. ہم کون ہوتے ہیں حضور کے گستاخوں کو معاف کرنے والا؟ حضور کے بارے میں جب گستاخ نے بات کی, حضور جواب دینے لگے تو اللہ نے کہا میرے حبیب آپ خاموش ہوئیے, ہم جواب دیں گے اس کو, ہم جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا سورہ قلم, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ. اسے کیا کہو گے قرآن میں؟ نعوذ باللہ الیاذ باللہ. یہ بھی انتہا پسندی ہے. رب کو نہیں پتا کہ رب نعوذ باللہ جذباتی ہو گیا تھا. بابا جی فرماتے تھے سب سے بڑا غیرت مند رب ہے, سب سے بڑا غیرت مند رب ہے. جب ایک بات ہوئی حضور کے بارے میں, اس نے حضور کے بارے میں ولید بن مغیرہ نے ایک جملہ کہا, اللہ نے 10 عیب اس کے قرآن میں بیان کی. یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو دین قوم کو بتاؤ نا. صرف آدھا دین اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ نَّثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمہ علی الخرطوم. اللہ نے قرآن میں کہا میرے حبیب جو آپ کا گستاخ ہے وہ ذلیل ہے. رب کو کہو گے نعوذ باللہ جذباتی. ہمیں جو آ کر سبق دیتے ہیں انتہا پسندی کی, شدت پسندی کی, وہ ہلکے یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. علامہ اقبال کہتے ہیں فولاد کہاں رہتا ہے شمشیر کے قابل, ہو اگر اس کی طبیعت میں ہونا اگر اس کی طبیعت میں حریری. علامہ اقبال کہتے ہیں اگر لوہے ہی نرم ہو جائے ریشم کی طرح تو پھر تلوار کا کام کون کرے گا؟
اگر فولاد بھی اس کے اندر نہ ہو، اس کے اندر لوہے کے اندر بھی فولاد نہ ہو، تو پھر یہ اس کے اندر یہ دم کا میں گردنے کاٹنے والا یہ کون کام کرے گا؟ امن کی بات. جو شیر ساری زندگی گھاس کھائے، ساری زندگی جس شیر کو بابا جی فرماتے تھے گھاس کھلاؤ، جب اس کو گوشت دے ہوئے تو وہ کہے گا جناب میرے دانت گوشت نہیں کھا سکتے. اور ویسے ہے یہ تو بابا جی کہتے تھے، ایسا ہے بھی صحیح. جس بندے نے ساری زندگی انگریزی مرغی کھائی ہو نا، جب اسے کئی 20-30 سال بعد دیسی کھلاؤ نا تو وہ کہتا ہے جناب یہ کچی ہے. اصل اس کے دانت بھاری ہو گئے ہیں، وہ دیسی کھا نہیں سکتے. جس بندے نے ساری زندگی ڈالٹا کھایا ہو نا، اسے دیسی دو تو وہ کہتا ہے مجھے بدبو آتی ہے. اسلام خالص ہے. ساری زندگی مولویوں نے اور پیروں نے انگریزی دین بیان کیا، حکمرانوں کو راضی کیا، انگریز کو راضی کیا، اور بابا خادم حسین ندوی نے آ کر خالص دین بیان کیا. اب لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا، اب لوگوں کے معدے وہ ہضم نہیں کر رہے. اب ان کے دانت وہ کام کرنا چھوڑ گئے ہیں کہ جناب جن ہاتھوں سے میرے آقا نے مسواک کیا ہے، اچھا ان ہاتھوں سے حضور نے تلوار بھی چلائی ہے. جن ہاتھوں سے حضور نے حلوہ کھایا، میٹھا کھایا ہے، میرے آقا مولا نے انہی ہاتھوں سے کافروں کی گردنیں بھی اتاری ہے. جن ہاتھوں سے حضور نے دشمن کے لیے چادر بچھائی ہے، اچھا انہی ہاتھوں سے کعبے کے غلاف کے اندر استاد کو مروانے کا حکم بھی دیا ہے. یہ دین ہمیں کسی نے بتایا نہیں. ہم نے کہا کہ جناب حضور غوث کہتے ہیں حضور غوث پاک بھی بڑی محبت والے تھے. حضور غوث پاک بڑی محبت والے تھے، ان کو کبھی جلال ہی نہیں آیا. میں نے کہا غوث پاک کے پاس آیا، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کھوتا ہی. حرام خوروں سے MNA MPA سے پیسے لے کر، کونسلر سے چیئرمینوں سے پیسے لے کر بندہ ان کے لیے تو دعائیں کریں. حضور غوث اعظم کے پاس بھی تو آ گیا ایک خلیفہ حکمران، عباسی خاندان کا خلیفہ. اس نے آ کر حضور غوث اعظم کو سونے کے سکے دیے تھیلیوں میں بند. تو حضور غوث اعظم نے ایک تھیلی ادھر رکھ لی، ایک تھیلی ادھر، اور دونوں کو ایسے نچوڑ دیا. دونوں کو ایسے نچوڑا، جب نچوڑا تو اندر سے خون نکلا. حضور غوث پاک جلال میں آ گیا. کہتے غوث کو جلال. میں نے کہا حرام کے پیسے میں جلال آ گیا، جب نبی کی عزت کی بات آئی ہوگی جلال میں نہیں آیا مجھے. حرام کے پیسے میں آپ جلال میں آ گئے. فرمایا اے او ظالمہ، اور غریبوں کا مال لوٹ کر ہمیں غوث کو نذرانے دیتے. فرمایا اگر مجھے عباسی خاندان کا تھا، حضرت عباس کے خاندان. فرمایا اگر مجھے حضور کے خاندان کا حیا نہ ہوتا، میں یہ خون تیرے گھر تک محلات تک پہنچا دیتا، یہ وہاں تک چلا جاتا. آج غریبوں کا مال لوٹ کر غریبوں کے ساتھ ظلم کر کے کوئی ظلم کے خلاف اتنی کے لیے تیار ہی نہیں. حسینی سب ہیں، کردار کوئی نہیں ادا کرنے کے لیے. جس سے پوچھ لو حسینی ہیں، جی ہم حسینی ہیں. جس سے پوچھ لو آپ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، جی ہم حنفی ہیں. میں نے کہا امام اعظم تو جیل میں گئے دین کی خاطر، 7,000 قرآن امام اعظم نے جیل کے اندر ختم کیے. 7,000 قرآن. حنفی تو وہ ہے جو امام اعظم کی یہ بھی تو تقلید کرے نا، اس راستے پر بھی تو چلے. محمدی بھی وہی ہے، مصطفی بھی وہی ہے جو رسول اللہ کی پوری سیرت پر عمل کرے. ساری کی ساری سیرت ہمیں تو یہ بتایا گیا جناب دیکھو جی حضور پر اوجڑی ڈالی گئی، اوجڑی ڈالی گئی. اس سے آگے کبھی آپ نے سنے کبھی آپ نے؟ جس نے اوجڑی ڈالی تھی اس کے ساتھ بعد میں کیا ہوا کبھی سنے آپ نے؟ کبھی کسی نے بتایا ہوگا تو یہ بابے نے بتایا ہے، اور بخاری کی حدیث ہے. ہمیں یہ بتایا ہی نہیں گیا، ہمیں صرف یہی بتایا گیا کہ حضور نور تھے، حضور بشر کے بارے میں بات کرنی ہے، علم غیب کے بارے میں بات کرنی ہے. بابا جی فرماتے تھے جب پوری کائنات حضور کے پیشاب کے برابر نہیں تو پوری کائنات حضور کی ذات کے بارے میں کیسے باتیں کر سکتا ہے کوئی؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک. اور یہ بات حقیقت ہے، پوری کائنات میرے آقا مولا کے پیشاب کے برابر نہیں. ہاں حدیثوں میں موجود ہے، سب نے سنا ہوا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر کسی نے بابا جی فرماتے تھے اگر امت حضور کے پیشاب تک رہتی نا پھر ذات پر نہ جاتی. ہم نے آپس میں بابا جی ہم نے اوپر لے گئے. بابا جی نے فرمایا حضور کی ذات کے بارے میں ایک جملہ بھی برداشت نہیں کرتا.
ہم حضور کے بارے میں ایک جملہ بھی نہیں برداشت کریں گے. ہاں ہمیں کوئی گالی دے, ہمیں برا کہے, فسبا نہیں ہمیں کہو, فسبا ابھی ہمارے باپ کو گالی دو, فسبا امی ہماری ماں کو گالی دو, لیکن رسول اللہ کے بارے میں جس نے بات کی اس کے لیے ہمیں بابا بتا گیا من سب نبی جان, من سب نبی جان شروع لبیک کے نعرے سے. یہ درد قیامت تک رہے گا, یہ لبیک یا رسول اللہ کا درد بھی قیامت تک رہے گا, منصبہ نبیین کا درد بھی قیامت تک رہے گا. اور ہمارے قائد 27 سالہ نوجوان سے ہم لوگوں کو پریشانی تھوڑے بچہ کی کرے گا, میں کہ جو تسی نہیں کیتا وہ کرے گا. تسی سارے لمحے میں کہ انہیں کہا میں نہیں پہنا, بس گل اتنی ہے, نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے, ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے, 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا, ہم ان کے ساتھ جیے کہ سر اٹھا کے جیے. کسی کی غلامی ہم نے نہیں کی, نہ ہم بتائیں جن لوگوں کو مان ہے نا, بڑے اگڑی بڑے اکڑ کے تکبر کے ساتھ چلتے ہیں. میں 5 وقت نمازی ہوں, ہاں میں مسجد کے اے سی لوایا ہے, ہاں میں جو ہے نا درود پڑھتا 5 باری, ہر 5 وقت ہر 100 بار درود پڑھتا. میرے اتنے مرید ہیں, اگر مریدوں سے, نمازوں سے, تسبیحوں سے, درودوں سے, حج سے, عمرے سے جان چھوٹتی ہوتی پھر حسین کو کربلا میں جانے کی ضرورت نہیں. ہم نے کل ایمان اس کو سمجھ لیا, نماز کو ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں, اصل رسول بندگی استاج برکی ہے. نماز 5 ٹائم فرض ہے, اور پتر ایک فرض سے ادا کر رہے ہیں, نموز رسالت پر پہرا دینا ہر سانس پر فرض ہے. کبھی یہ فرض بھی ادا کیے, نماز سے بھی بڑا فرض ہے, نماز سے بڑا فرض ہے. آپ تو یہاں تک بات کرتے ہو, میں نے کہا میرے آقا مولا کہ اسی دین کو تخت پر لانے کے لیے, اسی دین کو تخت پر لانے کے لیے حضور کی 4 نمازیں قضا ہوئی نہ ہوں. غزوہ خندق کے موقع پر حضور کی نمازیں قضا ہوئی. ہمیں لوگ, حضور نے سب سے پہلے ساری زندگی حضور نے حج کیا حضور, پہلے مکہ فتح کیا, دین تخت پر بٹھایا, پھر حضور نے حج کیا. یہ ہر سال حج میں جاتے ہیں, دین مصطفیٰ کی کوئی بات ہی نہیں کرتا, نظام مصطفیٰ کے قول بھی ان کا سیاست سے کام ہی نہیں. تو آپ کا کام ہے, یہ زرداری کا کلمہ اور ہے ہمارا اور ہے, زرداری کا رب اور ہے ہمارا اور ہے, اس کا رسول اور ہے ہمارا اور ہے. یہی پیپل پارٹی پی ٹی آئی نون لیگ والوں کا قرآن اور ہے ہمارا اور ہے. جب خدا ہے, ایک رسول ہے, ایک نبی ہے, ایک قرآن ہے, ایک کلمہ ہے, ہر چیز ایک ہے, تو یہ کیسے بات, ملک بھی ایک, ملک بھی ایک, پھر یہ کیسے کہہ سکتا ہے کوئی کہ ان کا کام ہے سیاست سے ہمارا. ہاں یہ بات ضرور ہے, ٹھیک ہے, ملک بھی ایک, سب کچھ ایک, وہ یوں بھی تھا, ملک ایک تھا, لیکن ان کی جو سیاست ہے نا زرداری کی, نون لیگ کی, اور پی ٹی آئی کی, اور کاف کی, اور گدڑ کی, اور نومڑ کی, ان کی جو سیاست ہے, ہم اس سیاست کی بات نہیں کرتے. ان کی سیاست ہے نمرود والی, ہماری سیاست ہے ابراہیم علیہ السلام والی. ان کی سیاست ہے فرعون والی, ہماری سیاست ہے موسیٰ علیہ السلام والی. ان کی سیاست ہے ابو جہل عتبہ اور شیبہ والی, ہماری سیاست ہے محمد عربی والی. ان کی جو سیاست ہے وہ ہے یزید والی, ہماری سیاست ہے حسین والی. ان کی جو سیاست ہے وہ اکبر بادشاہ والی ہے, ہماری سیاست جو ہے وہ مجدد الفسانی والی ہے. ان کی سیاست ان کی پارٹیوں والی, بلے کی, کسی نواز والی, شیر والی, تیر والی, گدڑ والی, نومہ. ہماری سیاست خادم حسین والی ہے. عام لائیں گے انشاءاللہ, کوئی ہمیں نہ سکھائے دیں. بتائیں قرآن کے اندر فرعون کا ذکر ہے, قرآن کے اندر فرعون کا ذکر ہے نا, قرآن میں فرعون کا ذکر ہے نا, فرعون کی حکومت کا بھی ذکر ہے, فرعون کے کرتوتوں کا بھی ذکر ہے, نمرود کا بھی ہے, نمرود کی کرتوتوں کا بھی ذکر ہے, اس کی حکومت کا بھی ذکر ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ہے. آپ کو کنویں میں ڈالا گیا, پھر آپ کو جیل میں ڈالا گیا, پھر آپ حکمران بنے. سب سے پہلے جو لوگ کہتے ہیں مولویوں کے سیاست سے کام نہیں, وہ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں. قرآن حکومتوں کی باتیں کرتا ہے, سیاسی بات کرتا ہے, قرآن بھی نہ پڑھا کرو. سورہ یوسف تو پوری سیاست کے اوپر ہے, وہ تو ویسے آپ بس چلے تو نکال دو. ان لوگوں کو بس نہیں چلتا. یہ جو لبیک یا رسول اللہ کو سیاسی نعرہ کہتے ہیں, ان کا بس نہیں چلتا. یہ کلمہ پڑھنا بھی چھوڑ دیتے, کلمہ بھی لبیک والے پڑھتے ہیں, یہ بھی سیاسی ہو چکا ہے. بس نہیں چلتا لوگوں کا. دین رسول اللہ کا لیلھا کنہاریھا, حضور نے فرمایا میرے دین کا دن بھی چمکتا ہوا ہے اور اس کی رات بھی چمکتی ہوئی ہے دن کی طرح.
اور ہم رسول اللہ کے غلام. حضور نے فرمایا میرا دین چمکتا ہوا ہے. تو حضور کے غلام امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی بھی چمکتے ہوئے. بابا جی فرماتے تھے نشبم نشب پرستم کہ حدیث خواب گویم چون غلام آفتابم از ہما آفتاب گویم. نہ ہی اسی کالیاں نہ ہی اسی کالیاں گلاں کرتے ہیں. اسی چمکتے ہوئے محبوب کے غلام ہیں تے گلاں بھی اسی چمکتی ہوئی کرتے ہیں. قیامت تک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. قیامت تک جو کوئی چمکنا چاہتا ہے دروازہ ایک ہی ہے وہ گنبد خضرا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے. قیامت تک حضور نے ویسے بھی فرمایا. اب حسد کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اب تحریک لبیک یا رسول اللہ سے لوگ سوائے حسد کے اور تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. ہے جنت اور کیا کریں بیچارے حسد ہی کر سکتے ہیں. ویسے بھی حضور نے فرمایا قیامت والے دن بہت سے علماء حسد کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں. حسد کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اب رب نے ان تتولوا یستبدل قوما غیرا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم میرے دین کا کام نہیں کرو گے میں اور قوم لے آؤں گا. نہیں کیا کسی نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ امیر المجاہدین کو لے آیا. اب جب آ گئے رب نے ہمیں موقع دیا اگر ہم نے بھی نہ کیا اگر ہم بھی نہیں کریں گے تو قرآن کی نص سے اللہ اور لے آئے. قرآن کی نص ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. علامہ اقبال کہتے ہیں ہو چکا ہے جو کعبے کے آج کیا ہو نہیں ہو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. مکہ مدینہ میں قرآن اٹھا لیا کہ کرونا کی بیماری ہے اور وہاں انڈیا کے کنجروں کو بلا کر وہاں کنسرٹ ہو رہے ہیں. وہاں سین ماؤں کا افتتاح ہو رہا ہے. مکے اور مدینے میں فلمیں بن رہی ہیں اور یہاں مسلمان کہتا ہے جذباتی ہو رہے ہو آپ لوگ. نہیں آیا انہوں نے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا. کنجروں کو بلا کر ان کے ہاتھ لگوا کر ان کو وہ پورا سیٹ اپ بنا کر ان کی تصویریں بنا کر یہ بھی ایک کنجر کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں اور اس کو پوری دنیا دیکھے گی کہ فلاں کنجر آیا تھا مکے مدینے میں اس نے ہاتھ اپنے لگائے تھے. ہمارے لیے یہ بڑے عزت کے قابل ہے اس کے ہاتھوں پہ نشان. تو انہوں نے ان کو بھی لٹکا دیا. مکے مدینے پاک میں سے تو ویڈیو موجود ہے کہ الماریوں میں سے قرآن اٹھا کر پیک کر کے لے گئے. کیوں؟ جو قرآن پڑھو گے کرونا کی بیماری آ جائے گی. اب پھر رمضان آ رہا ہے اور رمضان جون قریب آتا جا رہا ہے کرونا کی بیماری اتنی قریب آتے جا رہی ہے. 11 مہینے مسلمان مسجد نہیں جاتا. 12ویں مہینے جاتا ہے انگریز جاتا ہے وہ بھی نہ جائے. مسجد چلا گیا تو غیرت پیدا ہوگی. آج اس عرب والے کیا کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہر کوئی ہمیں آ کر دس دیتا ہے. دیکھو جی آپ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں جو مکے کے اندر رہتے ہیں. میں نے کہا ابو جہل کے پاس کعبے کی چابی تھی. مسجد بند نہیں کی تھی. مسجد نبی بند نہیں کی گئی تھی. نہیں باندھے گئے تھے گھوڑے. نہیں ہوا تھا سب کچھ. تو آج ہمیں آ کر کوئی درس نہ دے ہمیں دین نہ سمجھائے. یا دین سمجھے یا اگر کسی کو نہیں پتا لگتا ہے کہ دین مولوی غلط بیان کر رہے ہیں مرد کا بچہ بنے. مرد کا منافق نہ بنے مرد کا بچہ بنے. کسی کو لگتا ہے کہ مولوی دین غلط بیان کر رہا ہے تو وہ یہی کھڑا ہو کر ہمیں آنکھ میں آنکھ ڈال کر دین سمجھائے. وہ منافق ہوتا ہے. بے شمار بے شمار رضی تیرے جان سار. بے شمار بے شمار رضی تیرے جان سار. بے شمار بے شمار تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. زندہ باد زندہ باد. سب نبیان حق روح سب نبیان حق روح سب نبیان حق روح. انہیں مانا انہیں مانا نظر غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے دین آیا دین آیا دین آیا دین آیا. تم لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ روکنا چاہتے ہو اور تڑا پیو امریکہ افغانیوں نے نہیں روک سکیا تو لبیک کا نعرہ لوگ لوگ. ان کا باپ امریکہ افغانیوں کو نہیں روک سکا جن کے پاؤں میں جوتیاں ہی نہیں تھی اور یہ حضور کا نام رکوانا چاہتے ہیں. رب ہے دین آنا ہے. حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے پوری دنیا پر اسلام آئے گا.
حضور نے فرمایا پوری دنیا بھی الٹی ہو جائے کوئی روک سکتا ہے اسلام کو؟ تو اس کے لیے آج ہم کھڑے ہو گئے. امام حسین نے فرمایا ظلم کے خلاف جتنا جلدی اٹھو گے قربانیاں کم دینی پڑیں گی, جتنا لیٹ اٹھو گے قربانیاں زیادہ دینی پڑیں گی. ہم ظلم کے خلاف جلدی اٹھنے والوں میں سے ہم نے ہر ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈالی ہوئی. ہم نے ہر دور کے, ہمارے بابا جی نے اپنے دور جتنی زندگی گزاری اپنے دور کے ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈالی اور ان کی اولاد بھی ڈال رہی ہے, اور ہم ان کے دستے بازو بن کر کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. کھڑے ہیں آپ حضور کے دین کے لیے, حضور کی عزت و ناموس کے لیے, ختم نبوت کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں آئے. مولا علی جو تھے نا, مولا علی بتائیں ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں سارے ہیں. مولا علی کی نگاہ کن کی طرف ہے؟ لبیک علیہ کی طرف ہے. کسی اور کی طرف ہوئے تھے ثابت ہوئے تھے آوے نا اسی تے آئے نا تے مولا علی کی نگاہ بھی رہی ہے سارے نال. مولا علی گھر نہیں بیٹھے تھے, آپ گھر نہیں بیٹھے تھے, گھر سے بیٹھ کر پھونک ماری تھی اور خیبر کا دروازہ اڑ گیا. ایسے ہوا مولا علی نے گھر سے بیٹھ کر پھونک ماری تھی یا کہا تھا فتویٰ ہے شیخ کا, یہ زمانہ ہے قلم کا, دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر. علامہ اقبال کہتے ہیں اب پیر صاحب نے فتویٰ دیا, اب قلم سے تعویذ لکھو, اب تلواروں کی بات نہ کرو. تو مولا علی نے تعویذ لکھا تھا, کہا خیبر کے دروازے پہ جا کر لٹکا دینا, وہ غائب ہو جائے گا. یہی فرمایا تھا. پہلے میدان عمل میں آئے تھے, خود میدان میں آئے, پھر اندر دم بھی آیا, ایمانی پاور تو تھی نا. پھر 1600 شاہ عبد الحق محدث سے دل بھی بیان فرماتے ہیں 1600 من کا دروازہ الٹے ہاتھ سے اٹھا دیا. اس دور میں مولا علی کی اصلی وارث لبیک والے ہیں. جس بندے سے ایک من دانے نہ اٹھائے جائیں وہ علی کا ماننے والا نہیں. مولا علی نے 1600 من کا دروازہ اٹھایا نا. علی کا وارث اور ماننے والا جس کے اوپر علی کی نگاہ ہو وہ ہے جو کم از کم 16 من تو اٹھائے. لیکن لبیک والے ہیں, میں ثابت کر سکتا ہوں. بتائیں فیض آباد جائیں, آپ یتیم خانہ چوک جائیں, 3 کنٹینر ویلڈ ہوئے اندر مٹی بھری ہوئی, نعرہ حیدری کے نعرے کے ساتھ لڑکوں نے اٹھا کر پھینکے نہیں. یہ علی کی نگاہ ہمارے طرف بھی ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. میری اتنی حیثیت تو نہیں, میری اوقات تو نہیں ہے. ہم تو حضور کے در کے ادنا سے بھی وہ سب سے آخر والے غلام, لیکن ہیں ضرور اسی لائن میں. یہ کوئی مطلب نہیں ہے, لگے نہیں ہیں, کانڈ تے ہاتھ ہے ساڑھے مالکاں, اسی لگے نہیں ساڑھے رسی مالکاں دے ہاتھے چاہے. میرے والد صاحب ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے گیا تو وہاں پڑھنا بڑے ہی وہ ہوتے ہیں نا ڈھیٹ قسم کے لوگ. میں نہیں چکنا, اس سے اسی نہ رہا, میں نہیں چکنا. میرے ابا جی پھر بزرگ آدمی ہیں, انہوں نے کہا اے لبیک یا رسول اللہ واسطے جڑا ہاتھ نہ چاہے انہوں فالج نہ ہویا تے میں بھی سید نہیں. ہاتھ چاہ کے ہاتھ حضور واسطے تکن, یہ تو لوزنہ جلسہ ہوا 2017 کے اندر, ہم خود گواہ ہیں اس کے. ہمارے پاس وہ بندہ خود آیا, اس نے کہا خدا کی قسم, اس نے کہا یہ والا میرا بازو فالج ہوا تھا. کہتا ہے میں لودھرا جلسے کے اندر بیٹھا تھا, بابا جی سامنے تھے, نعرے لگوا رہے تھے لبیک, میں ایک ہاتھ سے لگا رہا تھا لبیک 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 یا رسول اللہ. کہتے ہیں بابا جی نے کہا اوے جھلے ہو, اوے دو میں ہاتھ چاہ کے سارے نعرہ لاؤ. کہنے میں نے دوسرا ہاتھ بے خیالی میں اٹھایا تو دوسرا ہاتھ بھی اٹھ گیا. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ. یہ تو دودھ پیتے بچے بھی نعرہ لگا رہے ہیں.
سمجھ آنے کو ہے جو بچہ ابھی صحیح طرح بیٹھ نہیں سکتا لبیک کا نعرہ لگے وہ بھی یوں یوں، جو بندہ ہاتھ اٹھا نہیں سکتا بچے وہ بھی یوں 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 شروع ہو جاتے ہیں، اور سمجھ نہ آنے کو آئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آ جائے، نہ آنے کو آئے تو بڑے بڑے لوگوں کو نہ آئے۔ یہ تو قسمت کی بات ہے نا، قسمت کی بات ہے۔ یہ ہمارے باوری فرماتے ساڑھے گھاٹے نہ لگو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جا کر جھکو، ان سے مانگو یا اللہ ساڑھے قسمت ہے کیوں لبیک کا نعرہ تاڑی قسمت ہے بلے دا ہے، شیر دا ہے، تیر دا ہے، ساڑھی قسمت ہے لبیک یا رسول اللہ دا۔ وہ میں حدیث سنا رہا تھا، آپ نے سنا آج تک جس بندے نے حضور پر اوجڑی ڈالی تھی اس کے ساتھ کیا بنا، کبھی سنے؟ بخاری کی حدیث ہے، سنے ہی نہیں دیکھے بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا نام تھا عقبہ بن معیط، اور جس بندے نے حضور پر اوجڑی ڈالی تھی نا اس کے بارے میں سیدہ کائنات نے جو لفظ کہے تھے، خدا کی قسم میں سیدہ کے ادب کی وجہ سے میں نے ویسے میری اتنی اوقات بھی نہیں ہے، میں نے سیدہ پاک کا نام کوشش کرتا ہوں اپنی زبان پر بھی نہیں لیتا کہ ہمارے یہ منہ بھی نہیں، جن کا آنچل نہ دیکھا ماں حمیر نے، جن کے سر کا دوپٹہ بھی چاند سورج نے دیکھا ہو، اتنی عظیم ہستی ہم نے اپنی بچیوں کو ان کی سیرت بتائی ہوئی تو آج یہ بات نہ دیکھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کون ہنگامہ آرزو سر کہ ہے مرد مسلمان کا لہو سر، بتوں کو میری لادینی مبارک کہ ہے آج اور کسی اللہ سر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں گھروں میں جو مائیں آرزویں کرتی تھی کہ یا اللہ میرے گھر میں محمد بن قاسم پیدا ہو، یا اللہ میرے گھر میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہو، میرا پتر بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا، میرا پتر بڑا ہو کے انجینئر بنے گا، میرا پتر بڑا ہو کے کرے گا، میرا پتر بڑا ہو کے انگریز کا غلام بنے گا، میرا بچہ بڑا ہو کر فلاں کا غلام بنے گا، میرا بچہ بڑا ہو کر سردار کا غلام بنے گا، وڈیرے کا غلام بنے گا، اس کی نوکری کرے گا، اس کی چاپلوسی کرے گا، تو محمد علوی کی غلامی کدھر گئی؟ کون ہنگامہ آرزو سر کہ ہے مرد مسلمان کا لہو سر، بتوں کو میری لادینی مبارک، قدم مبارک ہو اور یہود و نصارہ کو میری لادینی مبارک کہ ہے آج آتش اللہ سر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جو تلواریں اٹھا کر مسلمان طواف کعبہ کیا کرتے تھے اب وہ اللہ والی پاور نہیں رہی مسلمان، وہ جو میدان کربلا میں، میدان بدر میں، احد میں، خندق میں اور اللہ اکبر کی ضربیں لگی تھی تلواریں اٹھا کر، وہ جو اللہ اکبر کہتے تھے، علامہ اقبال کہتے ہیں وہ مسلمانوں کا اللہ اکبر جو ہے وہ سرد ہو چکا، ٹھنڈا ہو چکا، اب ان کے اندر وہ دم خم نہیں رہا، اب وہ پاور ہی نہیں رہی، اب وہ آرزو ہی نہیں، اب مائیں کہتی ہیں بچوں کو اور بچے ہو باہر نہ نکلنا، حالات بڑے خراب ہیں، مولویوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو تم بھی لٹک جاؤ گے، تم بھی جیلوں میں چلے جاؤ گے۔ دین رسول اللہ کا آج وہ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرے گا تو رسول اللہ کا دین تو آنا ہی آنا ہے، لیکن قسمت کی بات ہے کہ ایک تو چھکلی تھی اور ایک چڑیا تھی، قسمت کی بات ہے چڑیا جو تھی وہ آگ بجھانے میں آ رہی تھی، چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لے کر آگ بجھانے آ رہی تھی، اور وہ چھپکلی جو تھی نا گرگٹ وہ جو تھا وہ پھونک مارا، اب میلوں آگ جلی ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب بتائیں گرگٹ کی چھپکلی کے پھونک مارنے سے آگ بھڑکتی ہے؟ نہیں بھڑک سکتی، لیکن اس کی نیت گندی تھی، نیت گندی تھی اس کی، اس نے پھونک ماری، اس کی پھونک سے بھڑکتی نہیں، اللہ نے اس کی نسل کو سزا۔ اور امام غزالی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ چھپکلی کو پہلی ضرب میں مارنا گرگٹ کو 100 نیکیوں کا ثواب ہے، دوسری میں 60، تیسری میں 40 نیکیوں۔ تو کسی نے امام غزالی سے پوچھا جناب یہ چھپکلی کو مارنا پہلے بھی مارا تیسرے میں بھی مارا، نیکیاں کم کیوں ہوئی؟ یہ نیکیاں کم کیوں ہوئی؟ امام غزالی نے فرمایا کہ اس نے گستاخ رسول کو مارنے میں دیر کیا اس لیے اس کی نیکی کم ہو۔ یہ علماء بیٹھے ہیں سارے، یہ شرعی مسئلہ ہے، اگر کوئی خدا کا انکار کر دے نا، خدا کا مرتد ہو جائے، شریعت اس کو 3 دن کی اجازت دیتی ہے کہ اس کو دوبارہ سمجھاؤ، اسلام کی طرف آئے، کلمہ پڑھے، اس کے بعد پھر اس کا جو فیصلہ ہے وہ مرتد ہے، اس کو قتل۔ 3 دن شریعت مہلت دیتی ہے، جو خدا کا منکر ہو جائے نا اس کو شریعت 3 دن کی مہلت دیتی ہے، لیکن جو رسول اللہ کا انکار کر دے، گستاخی کر دے، اس کو شریعت 3 سیکنڈ کی بھی معافی نہیں دیتی۔ من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ۔ ہمیں کوئی نبی سمجھائے جی من سب نبی، میں نے کہا تمہیں تو اتنا یہاں سے درد ہو رہا ہے، من سب نبیًا سے درد ہو رہا ہے، جو قرآن میں آیت ہے ملعونین اینما ثقفوا واخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ کدھر جائے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنت اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ گستاخ جو اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ ہو، دنیا میں اس کے لیے لعنت یہ ہے کہ اس کی گردن نہیں رہے گی،
یہ کہا جائے گا فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ یہ کہا جائے گا ان اللہ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ یہ کہا جائے گا. ہم نے سارا کچھ کی بس جو مرضی جیسا کرتا رہے کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں ہے. صدام حسین والے دن پھانسی چڑھ جائے, عراق پورا تباہ ہو جائے. اگلے دن آذربائیجان کی 3-4 دن پہلے ویڈیو آئی ہوئی تھی, آذربائیجان پورے کا پورا آذربائیجان کھنڈر بنا ہوا, مسجدوں کے اندر انہوں نے خنزیر باندھے ہوئے تھے, مسجدیں پوری تباہ ہوئی تھی. کئی انہوں نے لکھا ہوتا کئی ہزار مسجدوں میں ایسا ہو, ویڈیو میں آیا ہوا تھا, موبائل میں موجود ہے, میرے پاس بھی موجود ہے. وہ مسجدوں میں آ کر سور بھی چھوڑ دیں, خنزیر بھی چھوڑ دیں, وہ پھر بھی امن والا. ہم نظام مصطفیٰ کی بات کرنے والے انتہا پسند و دہشت گرد ہیں. ہمیں تو دین سمجھائے تو صحیح نا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہیں بدلا جائے گا. قیامت تک رسول اللہ کا فرمان یہ رہے گا جتنا مرضی کسی کو درد اٹھتا رہے, من سب نبی جان. یہ اب نعرہ ہے, اب اس کے کسی کے روکنے سے یہ رکنے والا نہیں. ہاں یہ رکنے والا نہیں. وہ حدیث مکمل کر دوں. وہ عقبہ بن معیط سیدہ پاک نے جو لفظ کہے نا وہ بندہ بیان نہیں کر سکتا. کہتے ہیں دیکھ جی حضور پر رجوع جانے کے حضور نے تو کچھ کہا ہی نہیں. میں نے کہا تو نے پڑھا ہی نہیں, تو پورا پڑھتا تھا تمہیں پتہ لگتا. تو بڑھا کے حضور کی سیرت پر نبی کانفرنس میں کھڑے ہو کر حضور پر رجوع کر ماننے والا. اس کا نام تھا عقبہ بن معیط, جس نے حضور پر رجوع ڈالی تھی. ایک جنگ پر اسے صحابہ نے پکڑ لیا. پھر آخر تے ہتے آج اگر پھر موقع آج نہیں جو آج بڑھ کر رہے کل ساڑھے ہتے تھے آنے نہ سارے. یہ تو کوئی بات نہیں. جس نے حضرت بلال پر ظلم و ستم کیا وہ ایک باری سامنے دے آیا, پھر حضرت بلال نے کہا آج ایک بچ گیا تو پھر 80 نہیں بچے. پایا ہی لمحہ, پھر لمحہ پایا انہوں. یہ بات تو نہیں ابو جہل جو بڑا مکے کے سردار بنا پھرنا تھا بچے انہوں لمحہ نہیں پایا سی. موقع دے آنے ہے نا, پھر رب بچے کے لمحہ کو بات دینا بڑے بڑے سرداران. اسلام اپنی پاپا رکھتا ہے جو کہتے ہیں یہ بچے ہیں. میں نے کہا تو نے تاریخ نہیں پڑھی. اسلام نے جب بھی بڑے بڑے کو مروایا بچوں سے مروایا. ہاں مچھر نے مارے ایسے. عمران خان نے تین مکھیاں نہیں بار رب, یہ رب نے دکھایا ہے, یہ رب نے دکھایا کہ تو جتنا مرضی فرعون بن جا تیرے لیے تو 3 مکھیاں کافی ہیں. ابھی بھی توبہ کر لے. اب کوئی سمجھے یا نہ سمجھے, اور ایک مچھر کافی تھا وہ بھی لنگڑا. تو کیا چیز ہے؟ کوئی غرور اور تکبر کرے, ریاست مدینہ کا نام لے کر اور اسرائیل کی طرف لے کر جائے, ریاست مدینہ کا نام لے کر یہاں پر سکھوں کے گردوارے بنائے کرتارپور میں, ریاست مدینہ کا نام لے کر پاکستان میں مندروں کی تعمیر کروائے. ہمیں کوئی نہ دین سمجھایا ایسا. وہ جا کر ان کی چاپلوسیاں کرے. ہم رسول اللہ کے غلام ہیں اور 1450 سال پہلے میرے آپ کو مولا جو دین دے کر گئے اور جو بابا خادم ہمیں دین بتا کر گیا, ہم مرتے دم تک وہ بیان کرتے رہے. کوئی ہمیں نہیں روک سکتا, کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا ہمیں انشاءاللہ. بات سن. وہ عقبہ بن معیط, بات لمبی زیادہ نہ. عقبہ بن معیط جس نے حضور پر روجڑی ڈالی, ایک جنگ پر وہ پکڑا نہ پہ آیا, صحابہ نے اسے پکڑ لیا. حضور جا رہے. اب یہ جنگی اصول ہے کہ جنگی قیدیوں کو راستے میں قتل نہیں کیا جاتا. جنگی اصول ہے راستے میں قتل نہیں کیا جاتا. میرے آقا مولا نے جب دیکھا نا اس کو, اچھا یہ وہ ہے جس نے میرے اوپر روجڑی ڈالی تھی. حضور جلا ہوئے. کہتے مولوی تو اسلام کی بات ہی نہیں کرتا, امن کی بات ہی نہیں کرتا, تم ہر وقت انتہا پسندی کی باتیں کرتے ہو, جذباتی باتیں کرتے ہو. میں نے کہا جناب آپ جا کر حضور کی سیرت تو پڑھے نا, ہمیں نہ بتائیں حضور تقریر کیسے کرتے تھے, کبھی یہ پڑھا ہے؟ حضور کی تقریر کا انداز تو بیان کر, مجھے بتا حضور کیسے خطبہ دیتے تھے. حضرت جابر, مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت جابر فرماتے ہیں اذا خطب احمرت عیناہ وعلا صوتہ واشتدت غضبہ. آپ فرماتے ہیں جب بھی حضور خطبہ دیتے تھے, جب بھی اذا خطب, جب بھی حضور تقریر کرتے تھے, حضور کی آنکھیں جلال کی وجہ سے سرخ ہو جاتی. تو کون سی امن کی بات کر رہا ہے, کون سی اصلاح کی بات کر رہا ہے, ہمیں بھی بتا. اذا خطب احمرت عیناہ, حضور کی آنکھوں میں سے, حضور میں وہ لفظ نہیں سمجھ, شور احمرت کسے کہتے ہیں, احمر یا احمر کسے کہتے ہیں؟ حضور کی آنکھیں مبارک جلال کی وجہ سے سرخ اور لال ہو جاتی. وعلا صوتہ, اور جلال اتنا ہوتا تھا حضور کی آواز اور بلند ہو جاتی. واشتدت غضبہ, حضور کی تقریر میں سے, خطبے میں سے جاہو جلال اور غضب نازل ہوتا. یہ کہا جائے کہ حضور کی سیرت. آج حضور کی عزت پر ڈاکے پڑ جائے, کوئی اپنے آپ سے باہر بھی نہ آئے, کسی تقریر میں سے جلال بھی نظر نہ آئے,
गुस्ताखों के लिए उसकी आंखें में से न हो, वो हमें आकर हमें दीन समझाना चाहता है। मेरे नबी की गुस्ताखी किसी की मां के बारे में कोई बात करते बर्दाश्त नहीं करता, किसी के पीर के बारे में बात करो लोग अपने आंखें से बाहर हो जाते हैं अपने पीर का। अब किसी के पीर के बारे में उलमा बैठे हैं सारे, किसी के पीर के बारे में बात करना कुफ्र है? हुजूर ने तो वैसे भी फरमाया उलमा के दरमियान इख्तिलाफ रहमत है ना। किसी के पीर के खिलाफ बात करना कुफ्र है? जब पीर के खिलाफ बात करना कुफ्र नहीं है, हम सिर्फ किसी पीर के बारे में बात करते लोग हमें काफिर भी कहें, हमें हरामी भी कहें, हमें गालियां भी दें। अच्छा पीर के लिए तो जुमले ये कहता है, कभी नबी की इज्जत के लिए भी ये जुमले। हमें ये बता, दीन समझाओ, नहीं तो फिर हमसे समझो। मर्द के बच्चे हो तो यही आंख में आंख डालकर हमें दीन समझाओ। जैसे 6 कलमे आते हैं वो समझाए, हम सुनेंगे 6 कलमे। जो हमें खड़ा होकर समझाना चाहेगा ना वो देखो मैं इस्तंजे दा सुन्नत तरीका पूछूंगा पुत्र सर्दियां जिस तंजा कैमे करी दे गर्मियां कैमे करी दे नूरुल निजाम में पूछूंगा किवें लिखे हो या मर्द कैसे करते हैं औरतें। जिसे धोने का बताओ वो खड़ा होकर हमें दीन समझाएगा। हमें कोई दीन न समझाए, हमें बाबा बता गया बस हमारे लिए काफी। कोई हमें आकर नहीं तरबियत है हमें ना करे। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप नमाज पढ़ा रहे थे ना, तो एक शख्स कभी कभी बात करनी पड़ती है, उलमा बैठे हैं, कभी कभी बात आ जाए ना तो करनी भी पड़ती है, लेकिन दीन पर आए, इस्लाम पर आए। हज़रत साद नमाज पढ़ा रहे थे, एक शख्स आ गया, उसने कहा जनाब आपको नमाज नहीं पढ़ानी आती, ऐसे नमाज पढ़ा रहा है। हज़रत साद जवाब फरमाया हुजूर सानू दसेंगे, असि हुजूर के पीछे नमाज़ां पढ़ियां, हमने हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ी, हुजूर ने हमें दीन समझाया, अब तू हमें बताएगा जलाल में। और दुआए जलाल फरमाया सिर्फ इतना कहने पर। आज कहते हैं किसी को कोई बात ही ना करो। मैंने कहा सिर्फ हज़रत साहब को उसने तो यही कहा कि जनाब आपको मेरी आपकी नमाज पूरी अच्छी नहीं लगी, आपने नमाज भी पढ़ानी आई आपको, इतनी बात पर आपने दुआए जलाल फरमाया या अल्लाह इसे लंबी उम्र दे और इसे फितने में मुब्तला कर। अब मौजूदा किताबों में हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि वो बंदा जो था उसकी 100 साल से भी ज्यादा उम्र हो गई, 100 साल से भी ज्यादा उम्र हो गई। और ये जो आंखों के पोरे थे ना, ये जगह ये यहाँ तक लटकती थी और वो ये उठा कर देखता था। और फितने में कैसे मुब्तला हो गया, वो बाजार में खड़ा होकर औरतों को उस उम्र में चूंटियां काटता था, फिर लोग उसे जूतियां मारते थे। हमें तो दीन में समझाए, तरबियत हमारी लेकर हमें पता है, हमें सब कुछ हमें बाबा जी हाँ जहाँ हम गलत जाएंगे जात की बात है, हमें कोई गाली दे, हमारे बाप को गाली दे, हमारी माँ को गाली दे, वहां हमें भी बताया कि जनाब यहाँ पर आपने अमन की बात करनी है, फिर हम करेंगे, फिर हम उसको भी अप्रिशिएट करेंगे कि जनाब आपने मेरी इस्लाह फरमाई है कि जब बात जात की है आपने नहीं लड़ना ना मुझसे रिसालत के लड़ना। हाँ हम उसकी उस इस्लाह को माना, लेकिन इस इस्लाह को नहीं मानेंगे कि हमें भी इंतहा पसंद है, हमें भी शिद्दत पसंद है। पूरी दुनिया में मुसलमान बच्चियों के लोग कपड़े उतार रहे, हमें आकर लोग अमन की बात बताए। पूरी दुनिया में मुसलमान बच्चियों के साथ 15-15 हिंदू फौजी एक बेटी के साथ जिना करे, हमें आकर कोई अमन की बात बताए। बर्मा की मुसलमान बेटियों को लोग जला दे, उनको दरख्तों के साथ बांधकर उनके टोकों के साथ टुकड़े टुकड़े कर दे, हमें आकर अमन की बात बताए। बर्मा की मुसलमान बेटियों को लोग पिस्तान काटकर कबाब बनाकर खाएं, लोग हमें अमन की बात बताएं। शाम के अंदर हजरत खालिद बिन वलीद की दरबार के ऊपर बम मार दिया जाए, लोग हमें अमन की बात बताएं। इराक में पूरा इराक तबाह और बर्बाद करके चले जाए, हमें अमन की बात बताएं। सदाम हुसैन को एक वाले दिन फांसी पर चढ़ा दे, हमें अमन की बात बताएं। फलस्तीन पूरा लुट जाए, हमें अमन की बात बताएं। शाम पूरा लुट जाए, हमें अमन की बात कराएं। बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के कब्जे में हो, हमें अमन की बात बताएं। हमें कोई ना बताए, हमें पता है हमने बैतुल मुक़द्दस को कैसे छुड़वाना है, हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी बता गया, हमें बता गया, उमर फारूक बता गया। और इंशाअल्लाह हम बढ़ोगे ना, हमारे नया रास्ता कोई इख्तियार हमारे ना कोई हमें नया रास्ता दिखाए ना ही हमें बताए। वैसे भी एक और मैं बात आपको सुना दूं, जिन लोगों को अपनी नमाजों पे, रोजों पे, हज ज़कातों पे है ना मान, बताएं सहाबा को मकाम सहाबियत नमाजों की वजह से मिला था, रोजों की वजह से, हज की वजह से, उम्र की वजह से, दुरूद की वजह से। जिक्र जब नमाज नहीं थी, रोजा नहीं था, हज नहीं था, उम्र ये नहीं थे, उस वक्त क्या चेहरा मुस्तफा को देखना इबादत था। सहाबा ने ईमान की हालत में चेहरे मुस्तफा को देखा, फिर माना, फिर सब कुछ कुर्बान किया, फिर ईमान की हालत में गए इस दुनिया से। वो सहाबी बने, ना नमाजों की वजह से, ना रोजों की वजह से, ना किसी और इबादत की वजह से। तो कामिल मुसलमान नमाज की कैसे बन सकता है? कामिल मुसलमान सिर्फ रोजे से कैसे बन सकते हैं? हज से कैसे बन सकते हैं? हज, ज़कात, दुरूद, अज़कार, मस्जिद के अंदर एसी, कब्र, मदरसा बड़ा, मदरसे के अंदर जितने मर्जी लाखों मुरीद जो मर्जी हो, कैसे बन सकते हैं मुसलमान?
نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں نماز اچھی، نمازیں ہوں، روزے ہوں، حج ہوں، زکوٰۃیں ہوں، پھر بھی میں مسلمان نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک نہ کٹ مروں شاہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ وہ حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، 5 وقت نبی کی زیارت کرتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نئی مسجد بنا کر کھڑے تھے، بنا کے کھڑے تھے۔ حضور جنگ پر جا رہے ہیں، آگے حضور مسجد افتتاح کرو چاہا۔ حضور نے فرمایا میں جنگ پر جا رہا ہوں، واپس آ کر کرتا ہوں۔ حضور چلے گئے، مولا علی کے جسم پر 80 زخم لگے، صحابہ کے جسموں پر 70 زخم لگے، میرے آقا مولا پر 70 بار کافروں نے حملے کیے، اور وہ پیچھے کیا کر رہے تھے؟ مسجد بنا کر کیا کر رہے تھے؟ حضور پر کیا ہو رہے تھے؟ اور وہ پیچھے قرآن کی حضور پر کیا ہو رہے تھے؟ حضور واپس آ گئے، پھر آ گئے حضور مسجد کے افتتاح ہے، کلمہ پڑھتے، نبی کی زیارت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، سب کچھ کرتے ہوئے مسجد بنا کر کھڑے تھے، حضور کے پاس آ گئے، حضور مسجد کے افتتاح رہتا تھا، وہ تو کرتے تھے، حضور جانے لگے، اللہ نے قرآن نازل کر دی، اللہ نے میری بات ہی نہیں، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے حبیب تیری عزت پر حملے ہو رہے ہیں، یہ نمازیں پڑھے ہیں، تیری عزت پر حملے ہو رہے ہیں اور یہ پیچھے سے قرآن پڑھے ہیں، مسجد بنا کر پڑھے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب نہ ہمیں ایسی مسجد کی ضرورت ہے نہ ایسی نماز کی، ایسی مسجد کو بھی آگ لگا، ہمیں ایسی نماز شوق کرتے رہنا ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ علامہ اقبال کہتے ہیں حضور آپ کی بات ہی نہ ہو میرے سینے کے اندر، آپ کا عشق ہی نہ ہو، میں نمازیں پڑھتا رہوں۔ حضور کو چھوڑ کر کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز، روزہ، حج، قربانی یہ سب تو باقی ہے لیکن تو باقی نہیں ہے۔ وہ اس کو پکڑ لیا، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، عقبہ بن معیط کو پکڑ لیا نا صحابہ نے، حضور نے جب دیکھا حضور جلال میں، حضور جلال میں، حضور نے فرمایا اسے یہی قتل کرو، یہی مارا اس کو، اس نے میرے اوپر وجود ڈالی تھی۔ جب اس نے یہ سنا اس نے کہا میں بچتا تو ہوں نہیں، اس نے حضور کے آگے ہاتھ جوڑ دیا۔ یہ تعلیم امت کے لیے تھا، ہاں یہ نہیں کوئی ہمیں کوئی آ کر نیا دین سمجھانا چاہے۔ حضور کے آگے کیا کیے؟ یہ بھی حضور کی رحمت للعالمین نہیں ہے، یہ بھی حضور کا اخلاق ہے، یہ بھی حضور کی سنت ہے، یہ بھی سنو، دشمن کو معاف کرنا یہ بھی سنو۔ ہاتھ جوڑ دیے، ہاتھ جوڑنے کے ساتھ ساتھ اس نے رونے بھی لگا، بخاری کے دل سے رونے لگا، روتے روتے اس نے ہاتھ جوڑے کہا حضور مجھے معاف کر دیں، حضور مجھے معاف کر دیں۔ آگے ساتھ پھر کیا کہا؟ حضور مجھے معاف کر دیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حضور مجھے معاف کر دیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کا کیا بنے گا، حضور مجھے معافی دے دیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ یہ بھی حضور کی سیرت ہے، یہ بتاؤ کون ہو؟ حضور نے فرمایا النار، جا تو بھی جہنم میں، تیرے بچے بھی جائیں جہنم میں۔ من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ۔ حضور نے فرمایا جا تو بھی جہنم میں، تیرے بچے بھی جائیں جہنم میں۔ اور حضور نے فرمایا تو بھی جہنم میں، تجھے اس وقت یاد نہیں ہے جب میرے اوپر ہوجی ڈال رہا تھا، آج تجھے معافی یاد آئی ہے، تجھے اس وقت یاد نہیں ہے، اس وقت میں تجھے نظر نہیں آیا۔ آج کوئی نیا دین ہمیں نہ سمجھانا چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، فرمایا میرے حبیب جو آپ کا گستاخ ہے وہ زنا کی پیدائش ہے، حرام زادہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں اللہ نے کہا اس کا باپ ایک ہی نہیں ہے، میرے حبیب جو آپ کے بارے میں باتیں کرتا ہے نا اس کا باپ بھی ایک نہیں ہے، اس کی ماں ایک ہی نہیں ہے۔ ابھی بھی تو باپ ایک نہیں، ماں کی سنے ایک نہیں ہے، حرام رہی ہے۔ سَنَسِمُوا عَلَى الْخُرْطُومِ، اب یہ رب کو کہو گے کہ یا اللہ نعوذ باللہ علی یاد باللہ اللہ معاف کرے، جو لوگ ہمیں کہتے ہیں، ہمیں نہیں کہتے، اصل تو اسلام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں نا، ہم تو رب رسول کی بات کرتے ہیں۔ ہم اگر گستاخ کو حرامی کہتے ہیں تو کوئی ہمیں نہ کہے پہلے رب سے بات کرے، ہم تو اپنے رب کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ سَنَسِمُوا عَلَى الْخُرْطُومِ، اللہ نے فرمایا میرے حبیب جو آپ کا گستاخ ہے وہ سور کے منہ والا ہے، سور کی تھوتھنی والا منہ والا ہے میرے حبیب جو آپ کو باتیں کرتے ہیں۔ رب نے قرآن میں کہا، اب کیا رب کو سمجھائے گا کوئی دین؟ اس لیے دین سمجھیں، دین پڑھیں، اسلام پڑھیں،
جو یہاں کوئی بیٹھا بھی ہے ویسے لگ نہیں رہا کوئی ہو، لیکن اگر کوئی بندہ 2 نمبر بیٹھا بھی ہے غلط سوچ رہا ہے تو اس کی سوچ میرے آقا جانتے ہیں، ہمارے بارے میں بھی سوچ رہا ہے، تحریک کے بارے میں بھی، دین اسلام کے بارے میں بھی، حضور کے گستاخوں کے لیے ابھی بھی اس کے لیے ہلکی بات اس کے ذہن میں چل رہی ہے، یہ مولوی غلط بات کر رہا ہے، دیکھیں جی اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، دیکھیں جی یوں نہیں ہے، دیکھیں جی وہ یہاں تو بات کر نہیں سکتا ہماری آنکھ میں آنکھ ڈال کر، باہر جا کے منافقت کرے گا، اے دیکھو مولوی آنے لگے ہوئے سن، اے دیکھو مولوی منافقت کر رہے، مولوی سیاسی بات کر رہے ہیں، یہ دیکھو اتنی بے انتہا پسند ہے، بھئی آپ اتنے مرد ہیں تو یہی کھڑے ہو کر ہماری آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کریں نا، آئین جمع مرداں، علامہ اقبال کہتے ہیں آئین جمع مرداں حد گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روح آئی، اقبال کہتا ہے جو حق مرد ہوتے ہیں نا، مرد، یہ مردوں کا قانون ہے، آئین قانون ہے، کیا جب بھی بات کرتے ہیں آنکھ میں آنکھ ڈال، یہ مردوں کا قانون ہے، تو مرد بنو، لیکن انہوں نے پتہ ہے نا بھی 6 کلمے انہوں نے پہلے سنے، انہوں نے پتہ ہی نہیں استنجا دا سننا طریقہ پوچھنا ہے، اور جنہوں استنجا نہ آگا ہوئے وہ دساڑے بارے گل واقعی کر ہی سکتا ہے، ہاں جنہوں دون نہ پتہ ہوئے وہ نہیں گلنا کرنی ہے، اور جنہوں سارا دین پتہ ہے انہوں نے پتہ ہے باقی دین ہے، اس لیے حضور کا دین چمکتا ہوا دین، ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں، ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں، کوئی دشمنی نہیں، ہمارا پیار بھی اللہ رسول کے لیے، ہماری دشمنی بھی اللہ رسول کے لیے، ہاں کسی سے ہمارا زرداری نواز ان سب سے کوئی اختلاف ذاتی نہیں ہے، ہمارا ان سے اختلاف رسول اللہ کی وجہ سے ہے، ہمارا ان سے اختلاف اللہ کی وجہ سے ہے، دین کی وجہ سے اختلاف ہے، اور کوئی اختلاف نہیں، قیامت تک جس کے ساتھ بھی اختلاف ہوگا انشاءاللہ اللہ رسول کی وجہ سے ہوگا، بس دعا کریں میں نے جو باتیں کی اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ برما، شام، کشمیر، فلسطین، عراق، چائنا، بھارت، جتنے پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں اللہ ہمیں ان کی مدد کی طاقت عطا فرمائے، اللہ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے، پاکستان کے دشمنوں کی نسلوں کو بھی بدبودار فرمائے، اللہ ہمارے قائد کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے قائد کو تحریک لبیک یا رسول اللہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے، ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، دین اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے اللہ ہمیں مدد اور ہماری طاقت ہمیں طاقت عطا فرمائے، آمین باپ دعوایا سلام شمع بز میں ہدایت کھو سلام شمع بز میں شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود نوشائے بز میں جنت پھیلا ہو سلام مصطفیٰ جانے پہلا کھو سلام شمع بز میں اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا اور وہ صلاۃ و سلام اب سنا ذرا مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام صلوات و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إني أعوذ بك من النفاق والشكاك وسوء الأخلاق اللهم إني أعوذ بك من عذاب الموت أعوذ بك من عذاب القبر أعوذ بك من عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا عفو
عفو یا عفو یا کریم یا کریم یا کریم اللہم ثبت قلبی علی دینک رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون ربنا اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا حافظ یا حفیظ احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة أفوض أمري إلى الله حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كاشف الغمة محل المشكلات صلاة وسلام عليك يا رسول الله بحق لا إله إلا الله